دنیا کی نظر اس بات پر تھی کہ امریکہ اسرائیل کے لیے کھل کر جنگ کے میدان میں کود پڑا ہے۔ روس اور چین ایران کے لیے کب کودیں گے؟ دوستو، خامنہ ای کا پیغام لے کر ایران کے شعبہ تعلقات عامہ کے وزیر روس پہنچے تھے۔ خامنہ ای کا پیغام سن کر روس نے اپنے ایٹمی ہتھیار دینے کی خبر جاری کر دی ہے۔ روس نے کہا ہے روس ہی نہیں بلکہ اس کے جیسے کئی اور ملک بھی ایران کو ایٹمی ہتھیار دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہا ہے دمتری میدو نے، جو کہ روس کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ دوستو، ایران کے بین الاقوامی وزیر عباس ارامچی نے ماسکو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے روس کے کئی آفیشل سے ملاقات کی اور روس نے ایران کا کھل کر ساتھ دینے کا کہہ دیا ہے اور ساتھ ہی اپنے نیوکلیر ویپن دینے کی بھی بات کر دی ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنا ہوتے ہی اسرائیل نے ایران کو جنگ ختم کرنے کے لیے پیغام دے دیا ہے۔ جی ہاں، یہ بات اسرائیل ٹائم کی اخبار میں چھاپی گئی ہے۔ دوستو، روس کے اس قدم نے اسرائیل کو جنگ بندی کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ فی الحال CNN کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی کے لیے جو پیغام ایران کو بھیجا تھا، ایران نے اسے ٹھکرا دیا ہے۔ ایران کے اسپوک پرسن نے کہا ہے کہ اب سمجھوتے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ فی الحال دونوں ملکوں میں جنگ جاری ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ایران کے کئی لوگ مارے گئے، جبکہ اسرائیل کے اندر انفراسٹرکچر کو زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ حائفہ اور تیل اویو کی بڑی بڑی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ اسرائیل نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے حملہ کیا تھا۔ اب ایران کو روس ایٹمی ہتھیار دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اسرائیل کی ساری کوششوں پر پانی پھر جائے گا۔ نیوکلیر سائٹ پر حملہ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا۔ روس نے ایک ہی وار میں اسرائیل اور امریکہ کی جنگ نیتی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ دوستو، دوسری طرف بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے ایران پر B-2 بمبر سے 3 نیوکلیر سائٹ پر جو حملے کیے تھے وہ اب 5 ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر اسرائیل نے ہی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ دوستو، اس کو دیکھیے ذرا، یہ اسرائیل ٹائم کا اخبار ہے جو کہتا ہے کہ سیٹلائٹ سے لی گئی تصویروں میں دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ نقصان ہوا ہے، پر ڈاؤٹ ابھی بھی بنے ہوئے ہے کہ یورینیم ابھی بھی ختم ہوا ہے یا نہیں۔ حملے سے پہلے یورینیم کسی اور جگہ ٹرانسفر تو نہیں کر دیا۔ اس کو دیکھیے، یہ امیج سیٹلائٹ امیج مہیا کرنے والی کمپنی میکسر کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ یہ تصویر نیوکلیر بیس کی ہے، جہاں امریکہ نے B-2 بمبر سے 13,000 کلو بنکر بسٹر میزائل گرا کر بڑے بڑے 6 چھید کر دیے تھے، اور امریکہ کہتا ہے کہ اس نے ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے والے اڈوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو تصویر سامنے آئی، اس نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ اس تصویر کو دکھا کر بین الاقوامی میڈیا نے یہ چھاپا ہے کہ امریکی حملے سے پہلے ہی نیوکلیر سائٹ سے ایران نے اپنا یورینیم کہیں اور شفٹ کر دیا تھا۔ سیٹلائٹ امیج میں ٹرکوں کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس میں قریب 18 ٹرک دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تصویر امریکی حملوں سے کچھ گھنٹوں پہلے کی لے گئی تھی۔ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنا پر ایران نے شاید پہلے ہی اپنا یورینیم ہٹا لیا ہو، یعنی یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کا حملہ بیکار ثابت ہوا۔ جس چیز کو امریکہ تباہ کرنا چاہتا تھا وہ تباہ ہوا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ نیوکلیر واچ ڈاگ، جسے IAEA بھی کہا جاتا ہے، جس کا کام ہے دنیا بھر کے نیوکلیر پلانٹوں پر نظر رکھنا ہے، اس نے رپورٹ جاری کی کہ امریکہ نے 13,000 کلو بم گرا دیا۔ تصویر میں 6 چھید بھی کر دیے اور ایک ایک چھید 2400 سکوائر فٹ جتنا بڑا بھی کر دیا، لیکن ایٹمی مواد کی کوئی لیکیج نہیں ہوئی۔ دوستو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 13,000 کلو بم کسی نیوکلیر سائٹ پر گرا دیا جائے اور بڑے بڑے چھید ہو جائیں اور اس کے نیچے ایٹمی ہتھیار محفوظ رہیں، اس میں کوئی لیکیج نہ ہو؟ ایسا صرف 3 ہی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ یورینیم وہاں سے ہٹا لیا گیا ہو، دوسرا یہ کہ یورینیم وہاں ہو ہی نہیں، اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکی حملہ صرف دکھاوے کے لیے ہی کیا گیا ہو۔ دوستو، اس ٹائم جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے آج یا کل سیز فائر ہو جائے، کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے چل رہے ہیں۔ دوستو، آئیے کہ سینئر رہنما کی جانب سے صاف کہا گیا کہ ریڈیشن لیول بالکل بھی نہیں بڑھا۔ اگر ریڈیشن لیول نہیں بڑھا تو ایٹمی ٹھکانے تباہ کیسے ہوئے؟ یہ بات دنیا کو بالکل بھی نہیں سمجھ آئی۔ دوستو، اس بیچ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے اپنی اسٹیٹ آف ہورمز کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جس نے ایران کے ارادوں کو ظاہر کر دیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اسٹیٹ آف ہورمز ایک پتلا سمندری راستہ ہے جو فارس کے سمندر، جسے پرشین سی بھی کہا جاتا ہے، عمان کی سرزمین سے جوڑتا ہے اور آگے جا کر عربین سی سے جڑ جاتا ہے۔ اس راستے سے پوری دنیا کی 20 سے 25% تیل کی تجارت ہوتی ہے۔ ایران نے اس راستے کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فیصلے پر ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کی مہر لگنی باقی رہ گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ پہلے زیادہ تر ایکسپرٹ کا یہی ماننا تھا کہ ایران اتنا آگے نہیں جائے گا کہ وہ راستہ ہی بند کر دے، حالانکہ امریکہ کے ایکشن کے بعد حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ وہیں امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے چین سے ایران کو اسٹیٹ آف ہورمز نہ بند کرنے کی بات کی۔ روبیو نے فاکس نیوز سے کہا کہ میں چینی سرکار سے التماس کرتا ہوں کہ وہ ایران کو اس بارے میں فون کریں،
क्योंकि वो अपने तेल के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बहुत ज़्यादा इंतजार करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा गेट है जिसका इस्तेमाल अरब से निकलने वाले तेल को मगरबी ममालिक तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। फारस के इर्द गिर्द के ममालिक जैसे ईरान, सऊदी अरब, इराक और यूएई बड़े पैमाने पर तेल एक्सपोर्ट करने वाले मुल्क हैं। ये अपने जहाज खुले समुद्र तक ले जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। पूरी दुनिया का 25 से 30% तेल ये मुल्क इसी रास्ते से मगरबी दुनिया तक पहुंचाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ समुद्र की चौड़ाई तकरीबन 30 किलोमीटर है, जबकि जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहां की चौड़ाई सिर्फ 3 किलोमीटर है। इसलिए जहाजों को इसी 3 किलोमीटर वाले एरिया से निकलना पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कोई गेट नहीं बना हुआ। इसे बंद करने का मतलब ये है कि ये ऐलान कर दिया जाएगा कि ये आम रास्ता नहीं है, इधर से अब कोई जहाज नहीं निकलेगा। जो भी इस रास्ते को पार करने की कोशिश करेगा, इसे ईरान अपनी सरजमीन में घुसने के मुतबादल समझेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का मतलब है कि समुद्र में माइन बिछाना, मिसाइलों और बमों से दुश्मनों के गुजरने वाले जहाजों पर हमले करना, जहाजों को हिरासत में लेना या जहाजों पर साइबर हमले करना। दोस्तों, अगर ईरान को रूस से एटमी हथियार मिल गए तो इसराइल की दादागिरी जो गल्फ के अंदर है वो खत्म होते देर नहीं लगेगी। इसमें इसराइल की बड़ी हार होगी। अगर ऐसा होता है तो ईरान बिना एटमी हथियार बनाए ही एटमी हथियार रखने वाला मुल्क बन जाएगा। यही वजह है कि खामनेई की इस डिप्लोमेसी को देखकर इसराइल ने ईरान को जंग खत्म करने का पैगाम भेजा है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। हम आप तक सच पहुंचाने के लिए दुनिया भर की वेबसाइट और इंफॉर्मेशन सोर्सेज से तमाम तरह की मालूमात हासिल करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें, ताकि मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो।